صفحہ نمبر 228 سورۃ الرعد آیت نمبر 23۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب۔ اللہ تبارک و تعالی نے اولو الالباب یعنی اہل عقل کی اوصاف کو بیان فرمایا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اولئک لہم عقبی الدار سے ان کے لیے جو اخروی انعامات تیار ہیں ان کا ذکر فرمایا۔ اولئک لہم عقبی الدار فرمایا کہ یہی ہیں وہ لوگ جن کے لیے آخرت کا گھر ہے، اور آخرت کا گھر جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس کی عظمت اور شان کو بیان فرمایا۔ دنیا کی بہار جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے وہ کتنے دنوں کے لیے آتی ہے، جہاں کچھ مہینے ہوتے ہیں، 1-2 مہینے بہار کے، اس کے بعد پھر وہ معاملہ۔ تو خلاق کائنات نے جو آخرت کی بہار رکھی ہے نا جی، اس میں کسی بھی طرح خزاں والی بات ہی کو نہیں۔ یہاں کی زمین بھی سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے، ہریالی ہی ہریالی ہوتی ہے، لیکن خلاق کائنات نے جو آخرت میں ہریالی رکھی ہے وہ ہریالی کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ یہاں آپ دودھ لے کر کے آئیں، باہر رکھ دیں ایسے ہی، کتنی دیر گزار جائے گا، فریج میں رکھیں تو کتنے دن گزار جائے گا، بالآخر اس کی تاریخ ختم ہو جائے گی، استعمال کے قابل نہیں رہے گا۔ خلاق کائنات نے جو جنت کے اندر نعمتیں رکھی ہیں وہ ایک دوسرے سے بڑھ کر ایسی عظمت اور شان والی ہیں کہ کبھی بھی ان میں کوئی یعنی کہ خرابی والی بات تصور ہی نہیں کی جا سکتی کہ کوئی بھی شے جو ہے وہ خراب ہو جائے۔ جی یہاں چیز ختم ہو جاتی ہے، وہاں ختم ہونے کا نام نہیں ہے، وہاں ختم ہونا کسی شے کا یہ عیب ہے۔ جی خلاق کائنات نے ارشاد فرمایا قرآن کریم میں اور حدیث پاک میں، میرے آقا علیہ السلام کا فرمان شریف ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسی نعمتیں ہیں جنت کے اندر تمہارے وہم و گمان میں نہیں ہیں۔ اور حدیث پاک میں میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب جنتی ایک پھل کو توڑ کر کے کھائیں گے، اسی وقت آنن فانن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے 70 دوبارہ پھل اگا دیے جائیں گے۔ تو وہاں پہ یعنی وہ کمی والی بات ہی نہیں ہے، وہاں پہ کسی شے کا کم ہو جانا یہ بھی عیب ہے۔ تو وہ والا گھر جو ہے آخرت کا خلاق کائنات نے یہ اہل ایمان کے لیے تیار فرمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقبی الدار جو ہے نا آخرت کا گھر، اس کی مزید کچھ صفات کو بیان فرمایا، اس کی مزید کچھ رونق کو بیان فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ میں جنات عدن یدخلونہا، میں کہ یہ جنات عدن، یہ جنت عدن، قیمتی ترین جنت جو ہے، جنت عدن جو ہے، میں اس کے اندر یہ سارے اوصاف رکھنے والے اہل ایمان جو ہیں وہ داخل ہوں گے، یہ سارے اس میں داخل ہوں گے۔ کون لوگ جی؟ پیچھے جو آپ 1-2 دن سے پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کرنے والے، وعدہ نہ توڑنے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں حکم دیا تعلق جوڑ کے رکھنے کا اسے جوڑنے والے، اور جناب اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے اور صبر کرنے والے، نماز قائم کرنے والے، اور اللہ تعالیٰ کے دین کے غلبے کے لیے مال خرچ کرنے والے، اور برائی کا جواب جو ہے وہ اچھائی سے دینے والے، ان لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت رکھی ہے۔ اور آگے جو اعزاز، جو اکرام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگا یہ دنیا میں دیکھنے سننے کو بھی نہیں ملتا۔ جو اعزاز اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخرت میں ہوگا وہ کیا ہے جی؟ یہاں کو بندہ کسی کے ہاں مہمان بن کے جائے نا، تو بعض اوقات مہمان کا بھی جی چاہتا ہے کہ یہ جو میرے پسندیدہ لوگ ہیں ان کو بھی اس دعوت پر مدعو کیا جائے، جو میں وہاں جا کے کھاؤں گا یہ والے بھی وہاں کھائیں۔ نہیں سمجھ آیا؟ یہ بھی کھائیں۔ جیسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک
صحابی آئے، وہ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کی دعوت ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ عائشہ کے بھی ساتھ ہے؟ انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ صرف آپ کی۔ آقا علیہ السلام نے پھر میں بھی نہیں آتا۔ وہ چلا گیا، پھر آیا، کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کی دعوت ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ عائشہ کی بھی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں جی صرف آپ کی ہے۔ آقا علیہ السلام نے نہ پھر جا تم۔ تیسری بار آیا، کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کی دعوت ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا عائشہ کی بھی دعوت ہے؟ انہوں نے کہا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اچھا پھر ٹھیک ہے، اب آتے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام پھر تشریف لے گئے ہیں۔ تو یہ جس کے ساتھ محبت ہوتی نا تو دل چاہتا ہے کہ وہ بھی ساتھ ہو دسترخوان پر ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک جگہ ہم گئے تو وہاں ایسے ہی پروگرام تھا، وہاں ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ کہنے لگے یار جو کچھ بانٹ رہے تھے پھل وغیرہ، انہوں نے کہا کہ یار آپ جو ہے نا میں پھل یہاں نہیں کھاؤں گا، مجھے اجازت دے دیں میں گھر لے جاؤں گا۔ ہاں جی، ان سے پوچھا گیا کہ یہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں گھر لے جائیں گے آپ یہاں بھی کھا لیں وہاں بھی لے جائیں۔ انہوں نے کہا یار میری پوتی ہے چھوٹی سی، اگر میں کھا لوں گا نا وہ پھر رہ جائے گی، ہاں جی مجھے دے دیں میں وہیں لے جاؤں گا، ہم دونوں اکٹھے بیٹھ کے کھائیں گے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ جو ہے نا وہ ختم دلایا کرتے تھے، جو بھی کھانا بناتے تھے اس کے فاتحہ دلاتے تھے، پہلے فاتحہ ہی کہتے تھے۔ تو وہ کہتے ہیں وہ فاتحہ دلاتے تھے، تو ایک رات خواب میں آقا علیہ السلام تشریف لائے، تو یہ عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ آپ کی فاتحہ دلاتا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم فاتحہ جب دلاتے ہو عائشہ کا تو نام نہیں لیتے، تمہیں پتہ نہیں ہے میں کھانا عائشہ کے گھر کھاتا ہوں، ہیں جی میں کہ جس کو میری طرف کوئی شاید بھیجنی ہے تو وہ پھر عائشہ کے گھر بھیجا کرے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کریم آقا علیہ السلام حدیث پاک ہے، آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہ رضوان فرماتے ہیں کہ حضور کے صحابہ انتظار کرتے تھے جب آقا علیہ السلام حضرت عائشہ کے گھر جائیں گے تب ہم حضور کو تحفے تحائف بھیجا کریں گے، ہاں جی۔ اور جب آقا علیہ السلام حضرت عائشہ پاک رضی اللہ عنہ کے گھر ہوتے تب جو ہے وہ آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہ رضوان جو ہے نا وہ جو بھی تحفہ بھیجنا ہوتا تو وہاں بھیجا کرتے تھے۔ تو یہاں بھی کوئی کسی کے ہاں مہمان جائے تو اس کا دل چاہتا ہے کہ یہ فلاں جو ہے نا وہ میرے ساتھ جائے ہیں۔ جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے بندہ اس کو ساتھ رکھتا ہے، کوشش ہوتی ہے اس کی کہ یہ نہ ہو کہ اکیلا میں وہاں کھا رہا ہوں گا تو مجھے کھانے میں بھی جو ہے نا وہ پھیکا پن محسوس ہوتا نہیں ہوتا ایسا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے قیامت والے دن یہ اعزاز رکھا ہے اہل ایمان کے لیے، یہ اکرام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ جب اہل ایمان جنت میں داخل ہو جائیں گے، دسترخوان پر پہنچیں گے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے ان رشتہ داروں کو، اس کے نسب والوں کو اور نسبت والوں کو، دونوں کو، نسب والے بھی اور نسبت والے بھی، دونوں کو اللہ تبارک و تعالی قیامت والے دن وہ جنت جانے کے لائق نہ بھی ہوئے نا، صالح ہوئے، صالح مطلب ان کے اندر ایمان والی صلاحیت موجود ہو، چاہے جنت جانے کے لائق نہ بھی ہوں، تو اللہ تبارک و تعالی اس بندہ مومن کی جو دسترخوان پر خوشی ہے نا، اس خوشی کو، وہ خوشی خراب نہ ہو، خوشی اس کی دوبالا ہو جائے، اللہ تبارک و تعالی وہ مستحقین جہنم کو بھی جنت پہنچا دے گا، اس کے ساتھ پہنچا دے گا۔ ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ہم ان کی آنکھیں ٹھنڈی کر دیں گے، اور وہ آنکھیں ٹھنڈی کیسے ہوں گی؟ اللہ تبارک و تعالی اس کے جو رشتہ دار ہوں گے، تعلق والے ہوں گے، ان کو بھی قیامت والے دن جنت پہنچا دے گا اس کے ساتھ، اندازہ لگائیں۔ تو وہاں پہ یہ آیت مبارکہ جو ہے وہ نسب بھی فائدہ دے گا اور نسبت بھی فائدہ دے گی، نسب بھی فائدہ دے گا اور نسبت بھی فائدہ دے گی۔ نسب فائدہ دے گا، باپ ہے تو اس کی اولاد کو اس کے قریب کر دیا جائے گا، اگر اولاد نیک ہے تو اس کے والد کو جنت پہنچا دیا جائے گا، والدین کو جنت پہنچا دے گا، بہن بھائیوں کو جنت پہنچا دیا جائے گا۔ اسی طرح کر کے نسبت جو ہے وہ بھی فائدہ دے گی۔ نسبت کیسے فائدہ دے گی؟ کوئی بندہ کسی شیخ کامل کا مرید ہے، جی مرید جو ہے وہ کامل نہ ہوا تو قیامت یعنی کہ کسی عمل کی وجہ سے وہاں پہ پکڑ ہو گئی اس کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے شیخ کی برکت سے، اس کے شیخ کو راضی کرنے کے لیے اس کے مرید کو بھی جنت بھیج دے گا۔ اسی طرح کر کے استاد شاگرد، یہ بھی نسبت ہے، یہ وہ نسبت ہے جس کو نسبت نہیں سمجھا جاتا۔ تو استادی اور شاگردی کا جو ہے نا تعلق، یہ بھی میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ والی نسبت اتنا فائدہ دے گی۔ کریم آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں قیامت والے دن عالم کو کہا جائے گا میں کہ تو جو ہے نا وہ جنت جا اور اپنے شاگردوں کو بھی جنت لے جا، چاہے ان کی تعداد آسمان کے تاروں کے برابر ہی کیوں نہ ہو، ان کو بھی جنت لے جا، جی اندازہ لگائیں۔ تو وہ بھی سارے کے سارے اس کے ساتھ جنت جائیں گے۔ یہ سارا اسی آیت مبارکہ کے تحت ہی ہوگا۔
جو آیا مبارک میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا نا ومن صلح من آبائہم، اور اس کے آبا میں، اس کے تعلق والے میں، اور یہاں تک کہ اس کے جو دوست احباب ہوں گے نا، ملنے والے ہوں گے، ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ جنت بھیج دے گا، ان کو بھی اللہ تعالیٰ جنت بھیج دے گا کہ یہ بھی جائیں اور وہاں اس کے ساتھ ہی اکٹھے رہیں۔ اللہ اکبر کبیر۔ آیت مبارکہ کو ذرا دیکھیں، فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے جنات عدن یدخلونها، جنت عدن میں یہ لوگ داخل ہوں گے، ومن صلح من آبائہم، اور اس کے آباء و اجداد میں سے جو صلاحیت والے ہوں گے، صلاحیت مطلب ایمان والی صلاحیت، ایمان ہوگا ان میں، بے ایمان کو وہاں نہ نسب فائدہ دے گا نہ نسبت فائدہ دے گی، یہ ذہن میں رہے۔ جو بندہ کافر ہوگا اس کو نسبت فائدہ نہیں دے گی، نہ نسب فائدہ دے گا، یہ ذہن میں رہے۔ اگر کوئی اپنے آپ کو بڑے سے بڑے خاندان کا فرد کہہ کے حضور کے دین کا دشمن ہے نا، تو اس کو بھی نسب فائدہ نہیں دے گا، نسب فائدہ نہیں دے گا اس۔ خلاق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ ان کے آبا میں سے، آبا و اجداد میں سے، وازواج، اور ان کی بیویاں، بیوی بھی اگر ایسی ہوئی دنیا کے اندر جنت جانے کے لائق نہ ہوئی قیامت والے دن، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے شوہر کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اس کی بیوی کو بھی جنت پہنچا دے گا۔ یہ ایمان کی صورت میں ہے، ایمان ہوگا تو یہ نعمت ملے گی، ایمان نہیں ہے تو پھر قیامت والے دن یہ ہوگا، ایمان نہ ہونے کا نقصان یہ ہوگا کہ وہ چاہے بیوی ہو، چاہے وہ نبی کی بیوی کیوں نہ ہو۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کو دیکھ لیں، صالح علیہ السلام کی بیوی، یہ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کو دیکھ لیں، یہ قیامت والے دن جنت نہیں جا پائیں گی۔ ہاں جی، اگر بیٹا ہوگا، مومن ہوگا، چاہے مستحق جہنم کیوں نہ ہو، اسے بھی جنت پہنچا دیا جائے گا۔ اگر وہ بیٹا ہو چاہے نبی کا ہی کیوں نہ ہو، مومن نہیں ہے، ایمان والی صلاحیت اس میں نہیں ہے، تو وہ جنت نہیں جا پائے گا۔ سمجھ آ گیا نا جی؟ خلاق کائنات نے ارشاد فرمایا وذریاتہم، اور ان کے بچے، ان کی اولاد کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ مستحق جہنم بھی ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت بھیج دے گا، صرف ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، وہ راضی ہو جائیں، وہ کھانا کھانے لگیں تو ان کو کھانا جو ہے وہ گلے میں اٹکے نہ، کھانا ان کو پھیکا پھیکا نہ لگے۔ جیسے میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن ایک چھوٹا سا بچہ ہوگا، چھوٹا سا بچہ جو دنیا میں کچا ہی فوت ہو گیا تھا، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ بلائے گا کہ بتا جنت کیسی لگی تجھے؟ وہ کہے گا مولا تیری جنت کا مزہ ہی کوئی نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے کون سی دنیا میں نعمت دیکھ رکھی تھی جو تجھے جنت پھیکی لگنے لگی ہے؟ وہ کہے گا مولا میرے ماں باپ ہیں نہیں یہاں، مجھے جنت نے کیا مزہ دینا ہے، اس کی نعمتوں نے کیا مزہ دینا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے آقا علیہ السلام شاہ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ملائکہ کو فرمائے گا اس کے والد اور والدہ کو بھی جہنم سے نکال کے اس کے ساتھ جنت بھیج دیجیے۔ اور حضور فرماتے ہیں وہ ان کا ہاتھ پکڑ کے جنت لے کے جائے گا۔ یہ اس طرح کر کے آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی، نسب بھی فائدہ دے گا اور نسبت بھی فائدہ دے گی ایمان کی صورت میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والملائکۃ، اور فرشتے جو ہیں، رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آئیں گے اور کہیں گے کیا؟ والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، ہر دروازے سے داخل ہو رہے ہوں گے، یعنی جہاں پہ جنتی ٹھہرے ہوں گے وہاں کوئی دروازہ ایک نہیں ہوگا، متعدد دروازے ہوں گے ان کے گھر کے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت میں مقام عطا فرمائے گا، اس کے متعدد دروازے ہوں گے جنت کے اندر داخل، وہاں بیٹھے ہوں گے فرشتے جو ہیں وہ دروازوں سے داخل ہو کے ان کے پاس آئیں گے اور کہیں گے کیا؟ اللہ اکبر، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ آ کر کے کہیں گے اے اہل جنت، فرشتے کہیں گے اے اہل جنت تم پر سلام ہو، یہ بدلہ ہے اس کا جو تم دنیا میں صبر کرتے رہے ہو۔ کریم آقا علیہ السلام کے شہزادے حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں قیامت والا دن جب ہوگا اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ صبر والے کھڑے ہو جائیں، صبر والے کھڑے ہو جائیں، تو لوگ کھڑے ہو جائیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ تم سارے جنت چلے جاؤ۔ وہ جب جنت کی طرف اٹھ کے سارے روانہ ہوں گے تو اس وقت جو ہے فرشتے ان کو روکیں گے، بھی تم کہاں جا رہے ہو؟ حساب تو ابھی ہوا نہیں، تم بغیر حساب کے ہی چل پڑے ہو، یہاں تو کسی کو اجازت نہیں ہے یہاں سے روانہ ہونے کی۔ وہ کہیں گے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا ہے کہ تم جنت چلے جاؤ۔ کیونکہ تم میں کون سی ایسی بات تھی جس وجہ سے تمہیں جنت جانے کا حکم ہو گیا، اور وہ بھی بنا حساب کے؟ وہ کہیں گے 3 باتیں تھیں ہمیں، 3 باتیں تھیں، ہم گناہ پر صبر کرتے تھے، نیکی پر صبر کرتے تھے، جتنا مرضی شیطان بہلاتا، نفس کہتا کہ گناہ کر لو، ہم نہیں کرتے تھے،
ہاں جی، جتنا مرضی شیطان بہلاتا، نفس کہتا کہ چلو کوئی نہیں، خیر ہے اب موسم ذرا تھوڑا سا اچھا ہے تو تھوڑا سا مزید سو لو۔ میں نے کبھی نہیں مانی نفس کی مانی، نہ شیطان کی مانی، میں نے اٹھ کے نماز پڑھی ہے، میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی ہے۔ ہاں جی، یہ دوسرا صبر۔ اور تیسرا صبر جو ہے وہ تکلیف پر بھی صبر کرتا تھا میں۔ یہ 3 صبر ہم نے کیے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج ہمیں بنا حساب کے جنت جانے کا حکم فرمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ جب ملائکہ کرام علیہ السلام ان سے سنیں گے نا، سنتے ہی ان کی زبان پر جو کلمہ جاری ہوگا وہ یہی آیا مبارک ہے، وہ کہیں گے سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ وہ کہیں گے تم پر سلام ہو، بدلہ اس کا جو تم نے صبر کیا تھا، فنعم عقبی الدار، وہ دنیا کے مقابلے میں کتنا اچھا گھر تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوا ہے، جاؤ داخل ہو جاؤ جنت میں۔ اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب شہدائے احد کی مزارات کے لیے تشریف لے جاتے، ان کو زیارت عطا فرمانے کے لیے، اپنی زیارت عطا فرمانے کے لیے شہدائے احد کو ہیں، تو وہاں جا کے آقا علیہ السلام کیا کہتے تھے؟ یہی آیہ مبارکہ پڑھتے تھے، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار ہیں۔ اور آقا علیہ السلام کے وصال شریف کے بعد حضرت ابوبکر صدیق جب جاتے تھے آپ بھی یہی پڑھتے تھے، حضرت عمر یہی پڑھتے تھے، حضرت عثمان یہی پڑھتے تھے۔ اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو پچھلے دنوں بھی میں نے حدیث پاک بیان کی تھی کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، آپ جب جاتے تھے شہدائے احد کے مزارات پر، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے مزار پہ جاتے تو وہاں سلام کہتے، اندر سے جواب آتا تھا۔ اور اپنے بچے جو ساتھ ہوتے امام حسن پاک، امام حسین پاک، ان کو فرماتے کہ بیٹا آپ بھی سلام کرو نا ذرا۔ جب وہ کہتے تو انہیں بھی جواب آتا۔ تو مولا علی رضی اللہ عنہ وہیں کھڑے کھڑے کہتے تھے مولا تیرا شکر ہے، جو شہید مجھے علی سے کلام کرتے ہیں نا وہ میرے بچوں سے بھی کلام کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، وہ کہیں گے کہ تم پر سلام ہو، بدلہ اس کا جو تم نے صبر کیا، فنعم عقبی الدار، اور کتنا ہی اچھا گھر ہے آخرت کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے تیار کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی اور جو کچھ سنا، جتنی بھی اوصاف اہل ایمان کے، اہل عقل کے بیان ہوئے، اللہ تعالیٰ سب کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔